السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا کیا نعمتوں کے ساتھ، اور ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا۔ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جو کوئی آپ کی فرمانبرداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو کوئی آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ عقیدے کی ایک مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے توجہ سنیے۔ اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے سمجھا علم کے تعلق سے، اس کے بعد کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدہ طحاویہ۔ عقیدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم سب سے پہلے، اس کے بعد پھر کتاب کا آغاز کریں گے۔ عقیدہ اکثر ہم سنتے ہیں عقیدہ عقیدے کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ لغت میں عقیدے کے معنی یہ ہے رسی کو جو نا گھاٹی ڈالنا، گرا ڈالنا۔ جو عقیدے کا جو پلورل فارم ہے، جمع کا فارم ہے، وہ عقائد، یعنی دل میں جمایا ہوا یقین اور اعتقاد۔ عقیدے کا مادہ عقد ہے، اور یعنی اس کے معنی میں یہ بھی معنی آتے ہیں رسی کو گرا ڈالنا، یعنی گھاٹی ڈالنا، یعنی چند بنیادی حقائق کے بارے میں یقین اور تصدیق قلبی کو پختہ کرنا۔ کچھ آپ نے کیا کیا، حقائق کے بارے میں آپ کے اندر یقین پیدا ہوا اور دل میں اس کا آپ نے تصدیق بھی کیا، اور اس کے بعد اور اعتقاد کو ایسا مضبوط بنانا جیسے گرا باندھی جاتی ہے۔ جب گرا باندھی جاتی ہے تو کتنی مضبوط ہوتی ہے، یہ لغوی معنی۔ آئیے عقیدے کے شرعی اصطلاح میں اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ یعنی عقائد کا علم وہ ہے جن سے ادلہ تفصیلہ کے ساتھ عقائد یعنی عقائد دینیہ الاسلامیہ کے اثبات اور ان سے دفع شکوک اور شبہات پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کیا، جو شخص اسلام کے اصول کے مطابق جو عقیدہ کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر ایسی قدرت پیدا ہوتی ہے جو شبہات ہے یا شکوک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سب کو دفع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صحیح عقیدہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وہ شبہات میں شکوک میں مبتلا نہیں ہوتا، جبکہ وہ شبہات کو شکوک کو کیا کرتا ہے، دفع کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ علم عقائد، جو عقائد کا جو علم حاصل کرنے کی غرض کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ جو قریبی جو غرض ہے، یعنی مطلب فی الحال ہم کو جو دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے اس کا بھی ایک غرض ہے، اس کے بعد ہر ایک کو مرنا ہے، پھر بعد آخرت میں بھی اس کی غرض ہے۔ دو غرض ہے۔ جو دنیاوی جو غرض ہے وہ کیا ہے؟ اصول شریعہ کے موافق عقائد اسلامیہ کے صحیح معرفت و بصیرت حاصل کرنا اور ان پر قائم اور مستقیم رہنا۔ جب انسان اسلام کے جو عقائد جو ہے، جو اصل عقائد ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جب حاصل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس پر قائم اور دائم رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اپنے دل اور دماغ کو پروگرام کرتا ہے وہ شخص۔ پروگرام کرنے کے بعد میرا عقیدہ یہ ہے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، وہ بنا لیتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے، مسلمان کا ایک عقیدہ ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، ہندو کا بھی عقیدہ ہے اس کے مطابق، نصارہ کا بھی اپنا عقیدہ ہے ان کے مطابق، یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے ان کے مطابق، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ پھر بعد میں وہ شخص کیا کرتا ہے، اس عقیدے کے بنیاد پر اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ یہاں پہ مسلمان جب تک زندہ رہے گا وہ کیا کرے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقیدہ اپنا بنا لیتا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہودی اپنی طریقے سے، نصارہ اپنے طریقے سے، ہندو اپنے طریقے سے، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کی زندگی صحیح ہے، دنیا میں جو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے۔ عقیدہ اس کا باطل ہے تو کیا ہوگا، مقصد میں وہ ناکامیاب ہو گیا۔ دوسرا جو غرض ہے بعید، مطلب قیامت میں جو غرض ہے جو عقیدہ سیکھنے کا، عقائد کا جو علم سیکھنے کا، وہ کیا ہے، اپنا عقائد درست کر کے جنت الفردوس میں ہمیشہ آرام پانا اور صحیح عقائد کے سبب سے دوزخ کے عذاب سے نجات پانا۔ مطلب کیا ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جس طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، وہ اس کا عقیدہ ان کے مطابق ہے، تو کیا ہوگا، وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال قبول کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم کے عذاب سے اسے بچائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ شرط کیا ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔
اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اعمال پورے ضائع. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اعمال جو ہے نا دنیا میں صحیح رہیں گے اور آخرت میں جو ہے اس کو جو ہے نا بہترین اجر ملے گا. کوئی جانتے ہیں عقیدہ صحیح ہے تو دنیا میں اس کی زندگی صحیح رہے گی. ماشاءاللہ یہاں پہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں, یاد دلائے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو کوئی عمل صالحہ کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ایک شرط لگا اللہ سبحانہ تعالیٰ. عمل صالحہ کی شرطیں کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. عمل صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, نیک عمل تو ہے, نیک عمل تو ہے کس کو, یعنی کہ عمل یعنی کہ صالح عمل ہونے کی یعنی کہ شرطیں کیا ہیں؟ بارک اللہ فیک. اس کے اندر دو شرطیں ہونا چاہیے. ایک ہے اخلاص, جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. دوسرا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے, ان کی اتباع ہونا چاہیے اس کے اندر, تبھی تو صالح عمل ہے, ورنہ صالح عمل نہیں ہے. اخلاص ہے لیکن کسی اور کا طریقہ ہے تو اللہ کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے لیکن کسی غیر اللہ کے لیے کر رہے عمل, وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں, ایک دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ایک اخلاص ہونا چاہیے, دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثی, چاہے مرد ہو عورت ہو, عمل صالح جان لیا, وہ مومن, اور وہ مومن بھی ہو. یہاں پہ مومن جو ہے نا ایمان والا ہے نا, عقیدہ. یہ اس سے اہل علم نے کیا فرمایا, ایمان کا معنی کیا عقیدہ ہے, کیونکہ عقیدے کی جو بنیاد ہے نا ایمان کے ارکان پر ہے. عقیدے کی جو بنیاد ہے ایمان کے جتنے ارکان ہیں اس پر ہے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں بھائی؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں گن رہے ہیں 6. بارک اللہ کی. کون سے بولیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان, تیسرا رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے, یہ پوری سیکوینس اگر مینٹین کرے تو سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن پر مطلب قیامت کے دن پر ایمان. چھٹا کون سا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ عقیدے کی جو بنیاد ہے نا یہ ایمان کے 6 ارکان پر ہے. وہ مومن. اللہ سبحانہ کیا فرمایا یہاں پہ, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو پھر ہم ایسے شخص کو زندگی بخشیں گے حیات طیبہ والی. طیب حیات مطلب ہمارا کانسیپٹ کیا ہے, اکثر جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں, یعنی کہ حیات طیبہ کس کی ہے؟ جس کے پاس ایک 7-8 بنگلے ہو, 4-5 گاڑیاں ہو, خوبصورت بیوی ہو, بچے اچھے پڑھے لکھے ہو دنیا کے اعتبار سے, یہ سمجھتے ہیں لوگ اکثر لوگ حیات طیبہ. حیات طیبہ یہ نہیں ہے. حیات طیبہ وہ ہے ایمان عمل صالحہ کرنے والا, ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرنے والا. وہ شخص کیسا گزارتا ہے دنیا کی زندگی میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے حیات طیبہ. وہ شرک سے پرہیز رہتا ہے, بدعت سے پرہیز کرتا ہے, خرافات سے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. وہ شخص جو ہے نا اس کی زندگی حیات طیبہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا کرے گا. پھر آگے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور ضرور البتہ ہم ان کو کیا کریں گے, بدلے میں دیں گے, اجرہم, ان کو جو نا اجر ثواب اور اجر دیں گے ان کا. کب دیں گے؟ قیامت میں. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس سے بہترین اجر ملے گا. ہم دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں نا یہ عمل کا سبب جنت ہمارے لیے, ہمارے اگر دیکھیں گے ہمارے اعمال جو ہے نا جنت کے برابر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہاں سبب ہے ہمارا اعمال, لیکن جنت میں وہ شخص کون جائے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بدلے میں ایسا بہترین اجر دے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو اس سے جو کرتے تھے اس سے بہترین اجر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے اعمال دنیا میں مطلب کیا اس کی زندگی حیات طیبہ ہے, آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرے گا, اس کا اجر بھی دے گا. تو کیا ہم لوگ تیار ہیں عقیدہ کے سیکھنے کے لیے؟ تیاری کے لیے میں نے جو بتایا وہ شرطیں ہیں, نوٹ بک پین, دل کے کانوں سے سننا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, علم کیا ہے, عبادت ہے. عبادت ہے, عبادت سمجھ کے آئے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اگر عبادت نہیں سمجھ رہے تو کاہلی پیدا ہوگی, سستی ہوگی, آپ کیا کریں گے, وقت پر نہیں آئیں گے آپ لوگ. اور یہ درست کا جو سلسلہ ہے ایک دوسرے کے انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر ایک سن کے دوسرا اسکپ کر کے پھر تیسرے میں آ گئے تو آپ کا جو ہے نا جو علم جو ہے نا یعنی کہ ملے گا نہیں ویسا جس طرح آپ کو حاصل کرنا ہے. تو اس کی عظمت اور شان کیا ہے, عقائد کے جو علم جو ہے نا اس کی عظمت اور شان کیا ہے. انسان کی کامیابی کے یہ 3 چیزیں یعنی کہ منحصر ہے, 3 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ عقائد کی اصلاح. ہمارے عقائد کے اندر کوئی خرابی ہے, ہماری اصلاح ہونا چاہیے ضرور. کیسے ہوگی؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عقائد کی اصلاح ہے. دوسری جو ہے نا
اعمال کی اصلاح ہے، تیسرا جو ہے اخلاق کی اصلاح ہے۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہے۔ باقی یہ 2 چیزیں ہیں، اعمال کی اصلاح اور تیسرا کون سا بتایا میں نے؟ کون سا؟ اخلاق کی اصلاح۔ اعمال کی اور اخلاق کی اصلاح جو ہے نا عقیدے کی اصلاح پر ہے، اس پر بنیاد ہے، اس کی بنیاد۔ عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کی اصلاح بھی صحیح ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی۔ عقیدہ صحیح ہے تو اخلاق کا جو ثمرہ بھی اس کو ملے گا۔ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں گے، کتنے لوگ نہیں ملتے اپنے کو دنیا میں، کتنے ایسے مشرکین کافرین ایسے اچھے اعمال کرتے ہیں دنیا میں، غریب لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، مہینہ ان کو خرچہ دیتے ہیں۔ کیا ان کے اعمال اللہ کے نزد قابل قبول ہے؟ کیا ان کے اخلاق اللہ کے نزد قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو نقطہ ہے ایمان یعنی عقیدہ، عقیدے کی درستگی ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں عقیدہ الطحاویہ۔ تو سنتے سنتے آپ لوگ ذرا نوٹ بھی کر لیجیے، انشاءاللہ جو لوگ نئے لائیں شاید آپ لوگ اس کا علم نہیں ہوگا تو اگلے ہفتے سے نوٹ بک اور پین لا لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدہ الطحاویہ ہے، اور اس کتاب کے مصنف ہے، لکھنے والے کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی الازدی المصری رحمہ اللہ۔ پھر سے بتاؤں، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی الازدی المصری رحمہ اللہ۔ اور اس کتاب کا جو شرح جو کیے ہیں وہ کون ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ تو اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے مقدمہ کے طور پر اس کتاب کے بارے میں، مصنف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا بول کے؟ کچھ لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں یعنی عقیدہ الطحاویہ کے بارے میں آپ کے سامنے یہ سوال کیا کہ اس کتاب میں بہت سارے غلطیاں ہیں، اس سلف کی کتاب نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں لیکن سمجھانے والوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اس کتاب کے کئی جو نا شرح ہیں، یعنی شرح مطلب ایکسپلینیشن، اس میں سے ایک ایکسپلینیشن جو ہے، شرح جو ہے اس کو کیا ہے، ان کا نام ہے ابن ابی العز رحمہ اللہ۔ بہت مشہور شرح ہے آپ کی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے۔ آپ کو بتاؤں، آپ سنیں تو آپ تعجب کریں گے، یہ وہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب اکثر ان کو پڑھائی جاتی ہے مدینہ یونیورسٹی کے جو طالب علم عالم جو بنتے ہیں نا، ان کو پڑھائی جاتی کتاب ہے۔ ہم مختصر طور پر پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ لوگ تو بالکل تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح کی ہے، مشہور کتاب ہے۔ ساتھ ساتھ اور ایک احمد شاکر بول کے ہے رحمہ اللہ، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ مطلب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی جو کتاب طیب ہے، اچھی ہے اور مفید ہے، ان دونوں کتاب کون؟ شیخ ناصر الدین البانی اور احمد شاکر رحمہ اللہ کی۔ ٹوٹل جو ہے نا اس کتاب کی شرح 7 شرح موجود ہے، 7 ایکسپلینیشنز۔ اور جس کتاب سے ہم جو شرح پڑھنے جا رہے ہیں وہ کسی کتاب ہے، کون ہے؟ ابن ابی العز رحمہ اللہ۔ اور آپ کے بارے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ابن ابی العز رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ابن کثیر جانتے ہیں ہم لوگ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف، ان کی شاگرد کون؟ ابن ابی العز رحمہ اللہ، جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ بہت بڑی کتاب ہے، انگلش میں کتاب اگر دیکھیں گے تو 600 سے زیادہ پیجز ہے اس کے، جو یعنی کہ عالم جو طالب علم جو نا عالم بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کتاب کی جو اصل جو مصنف ہے کون ہے؟ ابو جعفر۔ شارٹ میں اگر بولے تو کیا بول سکتے ہیں؟ ابو جعفر کی کنیت ہے ابو جعفر الطحاوی، جسے آپ کے نام میں آپ کے سامنے ان کا نام آ گیا، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی الازدی المصری۔ یہ کہاں کے ہیں؟ مصر کے ہیں۔ اور ان کا نام الطحاوی اس لیے پڑھا گیا، ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی طالب علم جا کے مدینہ سے پڑھتا ہے، عالم بن کے نکلتا، مطلب یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتا ہے تو کیا بولتے ہیں آخر میں؟ مدنی بولتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ان کا نام طحاوی کیسا پڑھا؟ مصر میں ایک جگہ کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا نام؟ طحا بول کے، طحا، تو الطحاوی پڑھ گیا ان کا نام، وہاں کے رہنے والا ہے الطحاوی۔ آپ کی پیدائش 239 ہجری، اب کون سا چل رہا ہے ہجری؟ 1441 ہجری چل رہا ہے۔ 239 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی تیسرے صدی کے عالم ہیں، ہجری کے حساب سے دیکھے تیسرے صدی کے عالم ہیں۔ اور آپ نے علم حاصل کیا فقہ کا اپنے ماموں سے، ان کا ماموں کا نام ہے اسماعیل ابن یحییٰ المزانی رحمہ اللہ، جو امام شافعی کے شاگرد رہے ہیں۔
इनके मामू किसके शागिर्द थे? इमाम शाफी। इमाम शाफी कब फौत हुए जानते हैं? इमाम शाफी 204 हिजरी में, 204 हिजरी में फौत हुए इमाम शाफी। उनके शागिर्द रहे इनके मामू। तो इन्होंने उनसे इल्म हासिल किया। और साथ साथ मसर में भी एक हनफी आलिम थे, उनका नाम है हनफी खादी, जो है वो है अबू जाफर अहमद इब्न अबी इमरान। उनसे भी फिक़ह का इल्म हासिल किया इन्होंने। कौन? अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह ने। तो इन्होंने शुरुआत में अपने मामू से इल्म हासिल किया, जबकि उनके मामू किससे इल्म हासिल करे? इमाम शाफी से। इमाम शाफी के फिक़ह से उन्होंने पढ़ा था। फिर बाद में मुतमईन नहीं हुए उस फिक़ह से, फिर उन्होंने क्या किया? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके हनफी फिक़ह को, उनका इल्म इन्होंने हासिल किया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए जानते हैं? 80 हिजरी में, फौत 150 हिजरी में हुए। तो इसका मतलब क्या? इन्होंने पहले इमाम शाफी का फिक़ह पढ़ा, फिर बाद में इमाम अबू हनीफा का, इनका भी फिक़ह उन्होंने पढ़ा। और आपके लिए बताऊं, शेख सालेह फौजान हफिजुल्लाह फरमाते हैं, ये मुक़ल्लिद नहीं थे। मुक़ल्लिद तक़लीद करने वाले नहीं थे। तक़लीद किसे कहते हैं? किसी की बात को बगैर दलील के कबूल करना। इसके लिए दलील पेश करते हैं। क्या? अबू जाफर तहावी रहमुल्लाह से एक दफा एक सवाल किया गया, सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो जवाब, जिसने सवाल किया था उसने जवाब सुन लिया। तो जवाब सुनने के बाद उस महफिल में से किसी ने उठकर कहा कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जवाब तो ऐसा नहीं था। तो अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क्या जो कोई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले मैं भी वही बात बोलूं? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं समझ रहा था कि आप अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुक़ल्लिद वो है जो हिज़बियत रखता है, तासुब रखता है। वो क्या करता है? अपने आलिम की बात को मानता है, किसी और की बात को नहीं मानता है। मैं उनमें से नहीं हूँ। जबकि आपका नाम पढ़ा अबू जाफर तहावी, हनफी बोल के बोलते हैं इनको, तो हनफी फिक़ह इन्होंने पढ़ा था। लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ फिक़ह ही नहीं लिया इनसे, आपने क्या किया? उनसे अकीदा भी लिया है। इमाम शाफी का अकीदा भी इन्होंने लिया है। मतलब क्या है? ये जिसकी किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम अबू जाफर तहावी है, ये जो है हनफी फिक़ह पढ़े हैं, लेकिन साथ साथ अकीदा भी उन्होंने पढ़ा है। किसका? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम शाफी का। इसका मतलब क्या है? आप अहले सुन्नत वल जमा के आलिम में से थे। इससे ये साबित होता है हम लोग यानी जो अहलुल हदीस यानी अहले सुन्नत वल जमा और अहलुल असर, मुख्तलिफ नाम है हमारे, और फिरक़तुन नाजिया, ताइफ़तुल मंसूरा, सलफी, हम जो है ना सिर्फ एक इमाम के पीछे चलने वाले नहीं है। वैसे इमाम बहुत सारे गुजरे हैं। मशहूर 4 इमाम हुए हैं। कौन से? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले, इसके बाद इमाम मालिक, उनके बाद कौन? इमाम शाफी, उनके बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह। तो हम इन सब से अकीदा हम लेते हैं, इन सब के भी ना हम फिक़ह भी लेते हैं। फिक़ह सबके अलग अलग है। मज़ाहिब बोलते हैं, 4 मज़ाहिब मशहूर है ना, 4 मज़ाहिब। ये मज़ाहिब मशहूर किस लिए है? इनके शागिर्दों ने इनके फिक़ह के मसाइल के जवाबों को लोगों के दरमियान मशहूर किया है। हम क्या करते हैं? जिसका जवाब यानी कि कुरान हदीस के बिल्कुल करीब है, उनका जवाब हम लेते हैं। अगर किसी का जवाब, किसी की इज्तिहाद कुरान हदीस से दूर है, उनका जवाब हम लेते नहीं। ये हमारी क्या है? निशानी, हमारी निशानी है। हम सबसे इल्म हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, भाई आप अकीदा ताहिया क्यों पढ़ते हैं? जबकि वो हनफी आलिम थे, हनफी फिक़ह का इल्म रखते थे। आप साथ साथ अकीदा भी उन्होंने उनसे लिया था। और आपके बहुत सारे किताबें हैं किसके? अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह के। उनमें से चंद किताबें उन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे जिक्र किया। वो क्या है? मानी अल आसार, पहली किताब, एक किताब उन्होंने जिक्र किया है। दूसरा है मुश्किल आसार, तीसरी किताब है अहकाम अल कुरान, और चौथी किताब अकीदा तहावी हम जो पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। और इनके बारे में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया, इब्न कसीर कब फौत हुए मालूम है? 772 हिजरी में। जबकि हम जिस किताब पढ़ रहे हो वो कब फौत हुए? 321 हिजरी में। पैदा हुए 239, 321 फौत हुए। कितने साल की उम्र थी इनकी? हिसाब में बिल्कुल पीछे हम लोग, पैसे लेन देन में तो बिल्कुल पक्के हैं। 239 में पैदा हुए, 321 में फौत हो गए। कहाँ गए मैथमेटिशियंस? 90 ईयर्स, माशाल्लाह। जो किताब पढ़ने जा रहे हैं उनकी उम्र कितनी थी? 90 साल की थी। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अपनी किताब अल बिदाया और निहाया में आपका जिक्र किया है कि आप सिखाते मतलब का ट्रस्टवर्थी थे। कौन? अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह। साथ साथ और हाफिज भी थे, और उलमा में इनका अपना मुकाम था इनका। इमाम अज़्ज़हबी रहमतुल्लाह, अज़्ज़हबी, इमाम अज़्ज़हबी, ये पूरे नाम आपने नए दिखे होंगे, आपको दिख रहे होंगे नए नाम। ये सारे हमारे सलफ गुजरे हैं। इल्म हम तक कैसे पहुंचा है? इनके जरिए पहुंचा है इल्म हम तक। कुरान हदीस जो हम तक पहुंची है, इनके जरिए पहुंची है, हमारे सलफ सालिहीन के जरिए। तो इमाम अज़्ज़हबी, इनकी वफात हुई 748 हिजरी में। तो वो अपनी किताब में सियार
آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ سیار اعلام النبلا. اس میں فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی کا. فرماتے ہیں آپ امام ہیں. کون؟ ابو جعفر طحاوی. بڑے عالم ہیں اور بڑے حافظ بھی ہیں اور محدث بھی ہے. کون؟ ابو جعفر طحاوی. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، آپ نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نے اس کتاب کو شرح کب کیا؟ مختصر بتاتا ہوں میں. آپ نے لکھا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. پہلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی آپ نے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یعنی کہ اتباع کرے گا کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے خیر ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے کتاب جو نوٹس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، یہ جو ہے میرے درسوں کو جو نا ریکارڈ کیا گیا تھا. مطلب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے درسوں کو ریکارڈ کیا گیا تھا. کب؟ طائف میں. میں نے درس دیا تھا طائف میں. کب دیا تھا آپ نے؟ 1421 ہجری میں. تب انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، ان کے درسوں کو جو ریکارڈ کیے گئے تھے اس کو پھر انہوں نے لکھا کر پھر آپ سے اجازت مانگی، کیا شیخ آپ کے درسوں کو ہم نے ریکارڈ کیا تھا، پھر ہم نے اس کو کیا کیا، لکھا بھی عربی میں اور دوسرے لینگویج میں اس کو ٹرانسلیشن بھی کیا. کیا ہم آپ کی اجازت سے اس کو جو پبلش کر سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل خیر کام ہے، آپ میری اجازت ہے، آپ کریے. دیکھیے یہ طریقہ رہا ہے. جو صاحب علم ہے جنہوں نے شرح کیا ان کی اجازت لینا ضروری ہے. انہوں نے کیا کیا، ان سے اجازت لی، آپ نے اجازت دی. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہی کتاب. آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ صالح ابن فوزان ابن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ. یہ تھا آپ کے بارے میں. کیا ہم آگے بڑھے؟ اگلے ہفتے لیں. کتاب شروع نہیں ہوئی، یہ ساری کیا ہے، صرف مقدمہ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.